نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 223. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر کیا کرو؟ اپنے مستقبل کی فکر کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں ایک کامیاب، خوشحال، سکسیسفل، پرامن، پرسکون ازواجی زندگی اور میرٹل ریلیشن شپ کے سنہرا اصول بتایا گیا. یہ اصول اللہ قرآن میں گاہے بگاہے بتاتا ہے. اللہ نے ازواجی رشتے کا مقصد بتایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم دونوں ازواج ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنو. گھر کو بنانے، نکاح کا رشتہ قائم کر کے ازواجی تعلق کو قائم کرنے کا مقصد اللہ نے بتایا کہ یہ ہے کہ دونوں ازواج ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو جائیں. لیکن اللہ صرف ازواج کو بناتا، نکاح کا حکم دیتا اور اس نکاح کے حکم کا صرف مقصد نہیں بتاتا، اللہ اس مقصد کو بدرجائے عتم حاصل کرنے کے طریقے، لائے عمل، گولڈن ٹپس بھی سکھاتا ہے، اور یہ ان میں سے ایک ہے. پیچھے بھی ہم نے دیکھا اللہ نے ایک بڑا سنہرا اصول جامعیت کے ساتھ چند حروف میں بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردوں تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، اور اے بیویوں تم اپنے مردوں کا لباس ہو. یہاں پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان شوہروں کو ان کی بیویوں کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت اصول تمثیل اور مثال سے سمجھا رہا ہے. پہلے سملی کو اور مثال کو سمجھ لیجئے، پھر اصل حقیقت سمجھ میں آئے گی. اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. گویا اس آیت کے حوالے سے ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو ایک کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کرتا ہے. یہ معاملہ کیسا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کسان کو اس کی کھیتی بہت محبوب ہوتی ہے، بہت محبوب، بہت دل پسند. وہ اس کو اہمیت دیتا ہے، اس کو توجہ دیتا ہے، اس کو نظر انداز اور اگنور نہیں کرتا ہے، اور پھر اس پر وقت لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے اور محنت مشقت کرتا ہے، تبھی تو کھیتی میں سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو دس از ایگزیکٹلی جو ایک مسلمان شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. ایک مسلمان شوہر کو اپنی بیوی کو محبوب رکھنا ہے، دل پسند رکھنا ہے، اس کو اہمیت دینی ہے، غیر اہم نہیں سمجھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ قرب
کلوزنس، بانڈنگ، نیئرنس، سیکریسی، شیئرنگ اس کی بیوی کی، اور حق اطاعت کا، اوبیڈینس کا، خدمت کا، فرما برداری کا حق اس کی ماں کا۔ تو یہی ہے وہ تصور یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان مرد کے لیے اس کی بیوی دل پسند ہوگی، محبوب ہوگی، اس کو اہمیت دے گا، اس کو نظر انداز اور اگنور نہیں کرے گا، اور اس کو وقت دے گا، توجہ دے گا، اس پر محنت، مشقت، مال لگائے گا۔ اور کسان کھیتی میں کیا کرتا ہے؟ جب وہ اگلی فصل کاشت کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اس کھیتی کے اندر جو جھاڑ جھنکار جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کو نکالتا اور تلف کرتا ہے، پھر اس کے اندر ہل چلا کے اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے اندر ایک اعلیٰ نسل کا بیج ڈالتا ہے، اور پھر بیج ڈالنے کے بعد اس کی آبیاری کرتا ہے، اور پھر اس میں کھاد ڈالتا ہے، پھر اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، اس کی ننھی ننھی کونپلوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جب اس کی فصل پک جاتی ہے تو اس کو کاٹ کے فلاح اور کامیابی حاصل کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے۔ تو دس از ایگزیکٹلی جو ایک مسلمان شوہر کو اپنی مسلمان بیوی کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر میں اس کے نکاح میں آنے کے بعد اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا تزکیہ مسلمان شوہر کی ذمہ داری ہے، یزکیہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا تزکیہ اور تربیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی شرک، بدعات، نفاق، فسق، لا علمی، جہالت، بد اخلاقیاں، بد زبانیاں، سستیاں، کاہلیاں اگر وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنی بیوی کی زندگی میں تو اس کو ان چیزوں کو اس کی پرسنالٹی میں سے ایریڈیکیٹ کرنا ہے، نکالنا ہے، پھر ایمان کا بیج ڈالنا ہے، اور پھر ایمان کا بیج ڈالنے کے بعد قرآن کی تعلیمات سے آبیاری کرنا، یہ مسلمان شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اپنی بیوی کی قرآن کی تعلیم، اپنے اہل خانہ کا قرآن کے ساتھ تعلق اور فہم قرآن کا اہتمام اور بندوبست یہ گھر کے قوام کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر قرآن کی تعلیم کا پانی، حدیث کی تعلیمات کی کھاد، اور جو ننھے ننھے اعمال صالحہ کے پودے اگیں گے پھر ان کی حفاظت کرنی ہے، بدعتوں سے، شرک سے، اور پھر انسیکٹیسائیڈز، ان تمام غلط چیزوں کو سے بچانے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ اس کی ساری محنت، ساری کوشش اور کاوش کے ساتھ اس کی بیوی، اس کی اولاد کہ جو اعمال صالحہ کی کھیتیاں نکلیں گی وہ اس کے لیے کیا بنے گی؟ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اس کو ان پر وقت خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ لقمہ جو ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ ایک تحفہ جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اور ایک طویل حدیث کا مفہوم کچھ ایسے بھی تو ہے کہ آپ نے رہنمائی فرمائی کہ 1 درہم وہ ہے جو تو اپنے اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے، 1 درہم وہ ہے جو تو اپنے غلام پر خرچ کرتا ہے، اور 1 درہم وہ ہے جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تیرا بہترین درہم وہ ہے جو تو اپنے اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ایک مسلمان مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات، معاملات اور ڈیلنگ کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے بڑی جامعیت کے ساتھ چند حروف میں۔ اس آیت کو بسا اوقات، اتنی خوبصورت پیغام والی آیت کو بسا اوقات بہت مس انٹرپریٹ کر کے مس یوز کیا جاتا ہے، اور اس کو مس کوٹ کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے کھیتیاں، وہ جیسے چاہے ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور کسی قسم کے جسمانی ازواجی تعلق میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی کہا فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ،
کہ جیسے تم چاہو، لیکن تعلق میں بھی یاد رکھنا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے حلال، جائز، حدود کے مطابق کیے جانے والے اعمال اور تعلقات کو آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ازواجی تعلقات میں، ازواجی معاملات میں اللہ کا تقوی کر کے معاملہ کرنا، کیونکہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے، وہ ان تعلقات، ان معاملات کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آیت نمبر 224، اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کے بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 224 اور 225 میں قسموں کا تصور سمجھایا جا رہا ہے، اور قسموں کے کچھ احکامات اور اس کی لیمیٹیشنز بتائی جا رہی ہیں۔ گویا سب سے پہلے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شریعت میں قسم کھانا جائز ہے، پرمیسیبل ہے، مباح ہے، اور قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ واضح طور پر رہنمائی کے لیے موجود ہیں کہ جس شخص کو قسم کھانی ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ تو لہٰذا قسم اس حدیث کی روح سے صرف اللہ ہی کی کھائی جا سکتی ہے۔ اس میں اللہ کے صفاتی نام بھی لیے جا سکتے ہیں، اور یا خدا کی قسم یا اللہ کی قسم بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں۔ چاہے کوئی چیز کتنی مقدس ہے، اس کی کتنی سینکٹٹی اور کتنی تقدیس ہے، لیکن مقدس سے مقدس چیز کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ کعبہ کی قسم نہیں کھائی جائے گی، رب کعبہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ قرآن کی قسم، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے وہ ایک جذباتی سے طریقے سے شوہر کی قسم، بیٹے کے سر کی قسم، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ ہی کے نام کی کھائی جا سکتی ہے۔ اور قسم بنیادی طور پر کیے جانے والے وعدے یا معاہدے کو مزید مضبوط کرنے کا طریقہ ہے۔ کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو وعدہ کرنے کے بعد قسم کھا کر اس وعدے کو مزید پختہ کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو گویا وعدے نبھانے کا تقاضا، ایفائے عہد کا تقاضا ہے کہ قسموں کو پورا کیا جائے، اور قسموں کو پورا کرنا حکم خداوندی بھی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر مؤاخذہ نہیں کرتا۔ یہ لغو قسموں سے مراد کون سی قسمیں ہیں؟ یہ عربوں کی بات اور ان کی گفتگو کا انداز تھا کہ وہ اپنی باتوں میں اور اپنی کانورسیشن میں قسمیں کھاتے تھے۔ واللہ، تاللہ، تو یہ قسمیں کھانے کا طریقہ عرب کی گفتگو میں رائج تھا۔ ان سے مراد کوئی وعدہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان سے مراد کوئی پختہ عہد تھا۔ یہ تو صرف ایک کانورسیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا تھا، تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن وہ قسم جو کسی وعدے کے لیے کھائی جاتی ہے، اس پر پکڑ ہے۔ اس کو پورا کرنا ایفائے عہد کا تقاضا بھی ہے اور لازم بھی ہے۔ لیکن ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے۔ بہت دفعہ کھانے والا جذباتی یا ایموشنل ہو کر کسی غلط کام کی قسم کھا بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کی اس آیت میں بھی آگے بھی جا کر قسم کو توڑنے کا تصور سمجھایا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی گناہ کے کام کو کرنے اور کسی نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑے، قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے، نیکی کرتا رہے اور گناہ سے رکا رہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ غصے کی حالت میں یا ایک جذباتی حالت میں آ کر انسان عجیب سی قسم کھا بیٹھتا ہے۔ مثلا نند اور بھاوج کی جھگڑا اور لڑائی ہوئی اور بھابھی یہ قسم کھا لیتی، خدا کی قسم آج سے بعد میں تمہارے گھر میں نہیں گھسوں گی، میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ اب یہ کیا ہے؟ قطع تعلق کرنا، رحم کے رشتوں کو کاٹنا۔ شوہر کی بیوی کے گھر نہیں جائیں گے تو شوہر اور بیوی کا رحم کا رشتہ ہی کٹے گا اور برباد ہوگا نا۔ تو ایسے قسم کھانے کے بعد وہ بیوی یہ جواز نہیں بنا سکتی کہ میں نے قسم کھا لی ہے اب میں واقعی اس کے گھر میں نہیں جاؤں گی۔ نہیں، یہ گناہ کے کام کو کرنے کی یا نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم ہے، اس کو توڑا جائے گا، کفارہ ادا ہوگا اور نیک کام جاری رہے گا اور گناہ سے رکے رہیں گے۔ آگے جا کر قرآن میں اللہ نے قسم کو توڑنے کا کفارہ بھی بتایا ہے۔ یا تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا، جو ایک انسان اپنے گھر والوں کو جیسا کھانا کھلاتا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا 3 روزے رکھنا، اور یا پھر ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ بات آپ ضروری محسوس کریں گے کہ کفارہ جب کسی گناہ کا دیا جاتا ہے تو وہ ایک مخصوص نہیں ہوتا۔ دین اصل میں بہت پریکٹیکل ہے نا، امیروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، صحت مندوں کے لیے بھی ہے، بیماروں مریضوں کے لیے بھی ہے۔ جو مالدار نہیں ہے پھر وہ جسمانی طور پر کفارہ دے دے، اور جو صاحب مال ہے اور صحت مند نہیں ہے وہ مالی طور پر کفارہ دے دے۔ ڈفرینٹ آپشنز پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 226، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب چونکہ پیچھے ایک خاص قسم کی قسم کا تذکرہ ہے، آگے طلاق کا تذکرہ اور احکامات ہیں، تو ان دونوں کے درمیان ایک خاص قسم کی قسم جس میں میاں بیوی کے تعلقات کے بگاڑ کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ ایلا۔ ایلا کہتے ہیں اس قسم کو کہ جب شوہر قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرے گا۔ ایلا کا تصور شریعت میں جائز ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں ایلا کے حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک شوہر ایلا کی قسم کھا سکتا ہے، اور قسم کھانے کے بعد رجوع کرنے کا پیریڈ 4 مہینے بتایا گیا ہے۔ ایلا میں رجوع قولی یا فعلی دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، یعنی صرف اگر وربلی یا بائی ورڈ آف ماؤتھ زبانی بھی وہ رجوع کر لے تو اس کو رجوع مانا جائے گا، اور یا اگر جسمانی تعلق ہو تو بھی اس کو رجوع مانا جائے گا۔ یہ طلاق سے فرق ہے۔ طلاق میں رجوع صرف جسمانی ہے، لیکن ایلا میں رجوع قولی یا جسمانی دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، اور رجوع کی مہلت 4 ماہ بتائی گئی ہے۔ 4 ماہ کے بعد کیا ہوگا؟ مہلت 4 ماہ سورہ بقرہ میں بتائی گئی ہے۔ 4 ماہ کے بعد اگر ایلا کی قسم کھانے کے بعد بھی شوہر بیوی کے ساتھ رجوع نہ کرے تو پھر معاملہ مختلف آراء سے ثابت ہے۔ پہلی رائے حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت
اور کچھ ائمہ اکرام کی رائے کے مطابق اگر ایلا کرنے کے بعد ایک شوہر 4 ماہ تک رجوع نہ کرے تو اس کے بعد طلاق ہو جائے گی، لیکن ان کی رائے کے مطابق یہ طلاق بائن ہوگی، ایک طلاق ہوگی اور وہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن ہونے کی وجہ سے اس کی عدت میں شوہر کو رجوع کی اجازت نہیں ہوگی۔ 4 مہینے کے لیے ایلا کے باوجود رجوع نہیں کیا تو 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ یہ طلاق بائن ہے، اس کی عدت میں رجوع کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس رائے کے مطابق طلاق کے ہو جانے کے بعد تجدید نکاح کی اجازت رہے گی۔ یہ پہلی رائے ہے۔ دوسری رائے سعید بن مسیب، امام زہری اور کچھ اور ائمہ کی رائے کے مطابق ایلا کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 مہینے رجوع نہیں ہوا تو طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق رجعی ہوگی۔ اس کی عدت میں رجوع کرنے کی اجازت بھی ہوگی اور اس کی تکمیل پر تجدید نکاح کا تصور بھی ہوگا۔ آپ لکھ لیجئے، میں سمجھاتی جاؤں گی آگے۔ تیسری رائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء اور فقہائے 7 بڑے بڑے فقہا اور کچھ ائمہ کی رائے میں تیسری رائے یہ ہے کہ اگر ایلا کرنے کے بعد 4 مہینے تک رجوع نہیں ہوا تو طلاق خود سے خود نہیں ہوگی۔ معاملہ قاضی کے پاس جائے گا، قاضی شوہر کو اور بیوی کو طلب کرے گا، شوہر کو رجوع کا حکم دیا جائے گا، اور اس کے باوجود اگر وہ رجوع نہ کرے تو پھر بیوی کو طلاق یا علیحدگی کا ایک پلیٹ فارم میسر آ جائے گا۔ تو یہ 3 آراء ہیں جو ہمیں قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں ملتی ہیں۔ ایلا کیا جا سکتا ہے، حیات طیبہ میں بھی ایلا کا واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حیات طیبہ میں ازواج مطہرات سے ایلا کیا۔ یہ مدنی دور میں ہوا۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ، اس کے بعد ڈھیر سا مال غنیمت ملا، اور یہ مال غنیمت جب آیا تو منافقین کی عورتوں نے امہات المومنین کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر لیں۔ امہات المومنین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا، اس کو آپ نے ناپسند فرمایا۔ مال غنیمت میں سے ازواج مطہرات کو نان نفقہ دیا جاتا تھا نا، تو جب بہت سا مال غنیمت آیا تو انہوں نے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر لیا۔ آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ وہ ناپسندیدگی کے لیے وہ واقعہ موجود ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں اس وقت 4 ازواج مطہرات تھیں۔ آپ تشریف فرماتے اور ازواج آپ کے ارد گرد تشریف فرماتی۔ آپ خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں تشریف لائے، اور آپ نے ان دونوں کی بیٹیوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے فرمایا، یہ مجھ سے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خفا ہوئے اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو آئندہ اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے مانگ لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کر۔ ایک یہ واقعہ، اور دوسرا واقعہ ازواج مطہرات نے آپس میں جتھے بندی کی
اور پھر ان سے کچھ کمی ہوئی. تو یہ دو واقعات جو رونما ہوئے، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی تربیت اور تزکیہ کے لیے ازواج مطہرات سے 1 مہینے کے ایلا کی قسم کھائی. اور ایلا کی قسم کھانے کے بعد آپ اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے. اور جب آپ نے یہ علیحدگی اختیار کی تو مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. اس پر صحابہ شدید پریشان. اور پھر یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے. انشاءاللہ زیادہ وضاحت سے واقعہ آگے بیان کروں گی. جب آپ کے ازواج مطہرات کو طلاق دینے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے تو حضرت عمر پریشان ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں برباد ہو گئی حفصہ، اپنی بیٹی کی فکر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی آیا، میں نے دیکھا کہ باہر لوگوں کا ایک ہجوم تھا اور لوگ بہت پریشان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے انہوں نے اجازت مانگی. 1 دفعہ مانگی، اجازت نہیں دی گئی. دوسری دفعہ مانگی، نہیں دی گئی. تیسری دفعہ اجازت مانگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کی اجازت دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے میں تشریف لے گئے اور وہ وہاں کا منظر بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بان کی چارپائی تھی اور کچھ ایک مشکیزہ تھا اور تھوڑا سا سامان تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ننگے بدن بان کی چارپائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر بان کی چارپائی کے نشان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا یعنی ایران اور روم کے حکمران کیسر و کسرا تو اس شان سے رہیں اور آپ اس حال میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے ہو دنیا اور ہمارے لیے ہو آخرت؟ سادگی، عاجزی، تواضع، انکساری. یہاں پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ تو آپ نے حقیقت بیان فرمائی نہیں، میں نے ایلا کیا ہے. اور یہ خبر جب آپ نے باہر صحابہ کو دی تو پھر تکبیر کی آواز گونجی. آپ نے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا. 1 مہینے کے بعد پھر آپ نیچے تشریف لاتے. اور جب 1 مہینے کے بعد آپ ازواج مطہرات کے پاس 29 دن کے بعد تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا تھا، 29 دنوں کے بعد آ گئے. تو آپ نے بڑی محبت سے فرمایا عائشہ بعض مہینے 29 دنوں کے بھی ہوتے. تو گویا ایلا قرآن سے بھی اس کا جواز ہے اور حیات طیبہ کے واقعے سے بھی اس کا جواز ہے، اور یہ اس کے احکامات اور رجوع کا انداز ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا ایلا چونکہ قسم ہے تو ایلا کی قسم کھانے کے بعد اگر کوئی شخص بیوی سے رجوع کرتا ہے تو رجوع کرنے سے پہلے اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ کفارہ ادا کیے بغیر وہ بیوی اس کے لیے حرام ہے. آیت نمبر 227 سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب طلاق کے احکامات بیان کیے. میں یہاں پر بنیادی طور پر ایک خلاصے کی شکل میں طلاق کے حوالے سے بنیادی کچھ احکامات بیان کروں گی، اور ان بنیادی احکامات کو سننے اور جاننے کے بعد انشاءاللہ آیات کا مطالعہ کریں گے تاکہ ان کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے.
طلاق کا روٹ ورڈ تو لام قوف طلقہ، مطلب چلا، نکلا، گیا، چھوڑا یا کھولا۔ تو طلاق کیا ہوتی؟ جس میں عقد نکاح کو کھول دیا جاتا ہے، اور عقد نکاح کو کھولنے کے بعد شوہر بیوی کو نکال دیتا ہے، وہ چلی جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں طلاق وہ عمل کہ جس کے بعد رشتہ ازواج، نکاح ٹوٹتا ہے اور رشتہ ازواج ختم ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال اور جائز نہیں رہتے۔ طلاق حلال اور جائز ہے، لیکن تمام حلال اور جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، رحمان کی ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ عمل ہے۔ طلاق کی ناپسندیدگی کے لیے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، شادیاں کرو یعنی نکاح کرو، طلاقیں نہ دو، اللہ مزہ چکھنے والوں اور چکھنے والیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، ہر طالب لذت کثرت سے طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت۔ جو محض اپنی شہوت کی خواہش اور جسمانی خواہش اور ہوس کے لیے نکاح اور پھر طلاق اور نکاح اور ایک نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح کے چکر میں، یہ ملعون عمل ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور میاں بیوی کی جدائی تو شیطان کا پسندیدہ عمل ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ازواج کی جدائی ہے شیطان کے ہاں۔ مسلم کی وہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگا کے بیٹھتا ہے، اور اس کے ہرکارے اور اس کے چیلے آ کے اس کو اپنی اپنی سرگرمیوں کی خبر بتاتے ہیں، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کی رپورٹ دیتے ہیں نا۔ کوئی کہتا ہے میں نے جیب کٹائی، کوئی کہتا ہے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے لوٹ مار کروائی، کوئی کہتا ہے رشوت دلوائی، مختلف غلط کام جو چیلوں نے کیے ہوتے ہیں وہ آ کے رپورٹ دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے، طویل حدیث ہے اس لیے میں مفہوم سنا رہی ہوں۔ شیطان سر ہلاتا رہتا ہے as if like trying to say کہ تم نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ایک چیلا آتا ہے اور وہ کیا خبر دیتا ہے، آج میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، لڑائی ڈلوا دی۔ شیطان اٹھتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ تو یہ شیطان ہے، اور یہ رحمان کا سب سے ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ کام ہے، یہ طلاق کے حوالے سے۔ طلاق دینا کس کا حق ہے؟ یہ خالصتاً شوہر کا حق ہے۔ طلاق کا حق شوہر سے چھینا نہیں جا سکتا۔ کوئی کوٹ، کوئی کچہری، کوئی قاضی، کوئی جرگہ، کوئی سردار، والدین، کوئی بڑے سے بڑا حکمران کسی مرد سے اس کی طلاق کا اختیار چھین نہیں سکتا اور جبراً دلوا بھی نہیں سکتا۔ یہ خالصتاً مرد کا حق ہے۔ ہاں، یہ حق اپنی مرضی سے، اپنی فری ول، اپنی مرضی اور اپنے اختیار کے ساتھ، بغیر کسی پریشر کے، دھونس کے، روب کے، ریکنسیلیشن کے، وہ حق بیوی کو دے سکتا ہے۔ کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ لڑکی والے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو تمہیں رشتہ ہی تب دیں گے، ہماری بیٹی کو طلاق کا حق دو، ہم تم سے حق مہر کم لے لیں گے، یا ہم تمہیں جہیز زیادہ دے دیں گے، ہماری بیٹی کو طلاق کا حق دو۔ نہیں، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی رغبت، فری ول کے ساتھ
اپنی ڈیسیجن کے ساتھ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو حق کے طلاق دے سکتا ہے. اسے تخیر یا تخییر کہا جاتا ہے، رائٹ آف ڈائیورس کا بیوی کو دیا جانا. چونکہ حق شوہر کا ہے، وہ اس کو مستقل پرماننٹ بھی دے سکتا ہے یا تھوڑی میعاد کے لیے عارضی طور پر بھی دے سکتا ہے، دینے کے بعد واپس بھی لے سکتا ہے. تو یہ طلاق کا حق ہے اور اس کا منتقل کیے جانے کا تصور ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی مرد سے طلاق جبراً دلوائی گئی تو وہ طلاق نہیں ہے، وہ طلاق باطل ہے. طلاق باطل کسے کہتے ہیں؟ وہ طلاق جب طلاق دی تو جائے لیکن دینے کے باوجود وہ ہو نہ، اس طلاق کو طلاق باطل کہتے ہیں. کون کون سی حالتوں میں طلاق باطل ہے؟ نمبر 1، جب کسی جبر، کسی خوف، کسی دھمکی، کسی پریشر کے ساتھ مرد کو مجبور کر کے طلاق دینے پر مجبور کیا جائے تو یہ طلاق باطل ہے. اس کی کن پٹی پر پستول رکھیے، سائن کرو طاقت، نہیں، یہ طلاق باطل ہے، نہیں ہوگی. پھر کچھ اور حالتیں، اور یہ حالتیں ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث سے ثابت ہیں کہ 3 آدمی شرعی احکامات کے پابند نہیں. سویا ہوا شخص جاگنے تک، مجنو اپنی ہوش یا عقل تک، نشے میں مدہوش جب تک اسے ہوش نہ آ جائے، اور ایک اور جگہ نابالغ بلوغ تک. تو گویا اس حالت میں، ان حالتوں میں دی ہوئی طلاق بھی طلاق باطل ہے. ایک مجنو جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ذہنی طور پر پاگل ہے، مجنو ہے، نابالغ بچہ ہے، نشے میں ہے، تو لہٰذا ان حالتوں میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق باطل ہے. اسی طرح اگر صرف طلاق کا ارادہ ہو، دل میں ارادہ ہو اور سوچ میں ہو، لیکن کسی طرح سے وہ ارادہ کنوے نہ کیا گیا ہو، بول کے، لکھ کے، میسج سے، کسی بھی شکل سے، صرف ارادہ یا نیت کی حد تک ہو، تو وہ بھی طلاق نہیں ہے، وہ باطل ہے. تو یہ وہ کچھ حالتیں ہیں جس سے طلاق دینے کے باوجود نہیں ہوتی، اور کچھ حالتیں کہ جس کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں نہیں ہوتی. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، 3 باتیں غصے اور ہنسی مذاق میں ہو جاتی ہیں: نکاح، طلاق اور رجوع. یعنی نکاح میں جب پوچھتے ہیں کہ قبول ہے اور وہ کہے قبول ہے اور وہ بعد میں کہے کہ میں مذاق کر رہا تھا، تو بس پھر مذاق کر رہے تھے تو بھگ تو اب ہو گیا نکاح. اور جو بہت دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس شوہر نے بیوی کو طلاق دی لیکن وہ غصے میں تھا، تو غصے میں اور ویسے بھی آپ دیکھیں طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے. بھائی پیار محبت میں تو کوئی شوہر بیوی کو طلاق نہیں دیتا نا، جا میری پیاری بیوی میں نے تجھے طلاق دی، ایسے نہیں ہوتا. تو لہٰذا مذاق میں اور غصے میں نکاح، رجوع اور طلاق، یہ تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں. اسی طرح اشارے کنائے میں انڈائریکٹ طریقے سے بیوی طلاق بھی ہو جاتی ہے. یعنی ڈائریکٹلی طلاق کے الفاظ تو نہیں ہیں لیکن انڈائریکٹلی کچھ ایسے الفاظ ادا کیے گئے جس سے مقصود طلاق کا دینا تھا، تو اس طرح اشارے کنائے سے دی ہوئی طلاق بھی ہو جاتی ہے. اور اس کا جواز حیات طیبہ کا واقعہ ہے. ایک جان نامی یہودی شخص کی بیٹی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. رخصتی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس یہودن نے فوراً ہی کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں.
آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑی ذات کی پناہ مانگی ہے، لہٰذا تو اب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جا۔ یہ حیات طیبہ میں واحد طلاق ہے جو آپ نے دی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب طلاق دی بھی، چونکہ بیوی کے دل میں کراہت تھی، بیوی کے دل میں کوئی رغبت نہیں تھی، تو آپ نے طلاق کے الفاظ، زبان سے طلاق کا لفظ نکالنا آپ نے پسند ہی نہیں کیا، اتنا ناپسندیدہ ہے۔ آج کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ٹریویل جھگڑوں کے اوپر شوہر بیوی کو دھمکی دیتا ہے، میں طلاق دے دوں گا، میں نکال دوں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیویاں کہتی ہیں طلاق دے دو مجھے، طلاق دے دو مجھے، کہہ دو تم نے جو کہنا ہے۔ دیکھ لیجئے حیات طیبہ میں جب ایک واقعے پر آپ نے یہ معاملہ کیا تو آپ نے ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنا پسند نہیں کیا، آپ نے اشارے کنائے میں اس کیفیت کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ آج سے تیری لگام تیری کوہان پر ہے۔ یہ عربوں کی بات کرنے کا طریقہ تھا، اور اس سے مقصود کیا ہوتا تھا؟ بیوی کو یہ کہنا کہ تو آزاد ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر اونٹ کی رسی، اونٹ کی لگام کو اس کی کوہان پر، اس کی ہم پر رکھ دیا جائے اور کوئی مالک اس کو پکڑے گا نہیں لگام کو، تو وہ اونٹ کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے نا۔ تو شوہر نے کہہ دیا آج سے تیری لگام تیری کوہان پر ہے۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرد کو بلایا اور اس مرد سے کہا کہ میں تمہیں رب کعبہ کی قسم کہہ کر پوچھتا ہوں کہ جب تم نے یہ الفاظ ادا کیے تھے تب تمہارا ارادہ کیا تھا؟ تم نے کس نیت سے، کس ارادے سے یہ الفاظ کہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے یہ الفاظ کہے تھے تو میرا ارادہ طلاق کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر جو تمہارا ارادہ تھا وہ ہو گیا۔ گویا ارادہ طلاق کا ہو اور ایکچولی طلاق کا لفظ منہ سے نہ نکالا جائے اور اشارے کنائے سے اس کی طرف نشاندہی کی جائے، تو اشارے کنائے سے دی ہوئی وہ طلاق جس کا مقصد، ارادہ اور نیت جس کے پیچھے طلاق کی تھی، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق بول کر بھی دی جا سکتی ہے، لکھے ہوئے خط و کتابت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، کسی وائس کلپ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، کسی ریٹن میسج یا ایس ایم ایس یا میسنجر یا واٹس ایپ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ میسج شوہر ہی نے کیا ہے۔ اس کے موبائل سے کوئی اور کر دے تو پھر اس سے ثابت نہیں ہے۔ بیوی تک اس کا پہنچنا اور شوہر کی طرف سے جانا کسی بھی طریقے سے طلاق ہو جاتی۔ ضروری نہیں ہے کہ منہ در منہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے ہی طلاق کہنے سے طلاق ہو۔ اسی طرح مشروط طلاق۔ مشروط طلاق یہ ہے کہ شوہر کسی عمل یا کسی ایکٹیویٹی کی شرط لگا دے، یعنی کسی کام سے بیوی کو روکے، منع کرے، اور یہ شرط لگا دے کہ اگر تو نے فلاں فلاں وہ کام جس سے میں نے تجھے منع کیا ہے، اگر تو نے وہ کام کیا تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق۔ تو ایسی شرط کے لگانے پر اگر بیوی وہ مشروط عمل کر گزرتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ مشروط طلاق کا تصور ہے اور یہ شریعت سے ثابت ہے۔ طلاق کی مختلف قسمیں ہیں، احکامات کے حوالے سے، طلاق کے دینے کے طریقے کے حوالے سے۔ احکامات کے حوالے سے ایک طلاق، طلاق رجعی۔ طلاق رجعی وہ ہے کہ جس کے دینے کے بعد ابھی رجوع کی اجازت اور گنجائش ہوتی ہے۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں جو دینے کے بعد ہو جاتی ہے اور رجوع کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ دو قسمیں ہیں احکامات کے حوالے سے، طلاق رجعی اور طلاق بائن۔
پھر طلاق احسن. طلاق احسن اس طلاق کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ درست طریقے سے دی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے جو سب سے بہترین طریقہ کار سمجھایا گیا، جب وہ اس طریقے سے دی جاتی ہے تو اسے طلاق احسن کہتے ہیں. اس سے ایک اگلا درجہ ہے جسے طلاق حسن کہتے ہیں. اس طریقے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہوگا جتنا طلاق احسن کا طریقہ ہے. اور پھر تیسرا طلاق بدعی، یہ ناپسندیدہ ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے. اب طلاق کے حوالے سے، اس کے طریقہ کار کے حوالے سے مختلف حالتیں اور مختلف عمل اور کیفیتیں سمجھاتی چلوں. طلاق دینے کا سب سے زیادہ موزوں اور درست وقت جو حدیث سے ثابت ہے، حیض سے فارغ ہونے کے بعد طہر. حیض سے فارغ ہونے کے بعد جو پاکی اور طہر، اور خاص طور پہ وہ پاکی اور طہر جس میں ازواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس میں طلاق دینا، یہ سب سے بہترین وقت ہے طلاق دینے کا. حیض میں طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے. حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی. آپ نے بلایا اور آپ نے تاکید کی کہ جب یہ حیض سے فارغ ہوگی تو اس کے طہر میں اس سے رجوع کرنا اور پھر اسے طہر ہی میں طلاق دینا اگر دینی ہے. گویا حیض میں طلاق دینا کچھ کے نزدیک مکروہ ہے اور کچھ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. صحیح طریقہ حیض سے پاکی کے طہر میں طلاق دینا صحیح طریقہ ہے. جب شوہر بیوی کو طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے عدت کہا جاتا ہے. عدت عدد سے ہے، شمار کی جانے والی مدت، گنی جانے والی مدت کو عدت کہا جاتا ہے جو طلاق کے بعد شروع ہوتی. عدت کتنی ہے، کہاں گزرے گی، کیسے گزرے گی، اس کے واضح احکامات اللہ نے سورہ بقرہ میں، سورہ طلاق میں واضح طور پر بتائے. عدت کا دورانیہ کتنا ہے؟ ایک خاتون جس کو حیض آتے ہیں اور ابھی پیریڈز اور اس کا سائیکل جاری ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ نے فرمایا ثلاثۃ قروء، 3 ایام ماہواری. وہ خاتون جس کو اس کے ماہانہ ماہواری کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس کے لیے طلاق کی عدت 3 ایام ماہواری ہے. اسی طرح وہ لڑکیاں، وہ بچیاں جن کو ابھی حیض کا آغاز نہیں ہوا، نابالغ بچیاں، کیونکہ نابالغ بچی کے ساتھ نکاح کا تصور موجود ہے، انشاءاللہ آگے بات ہوگی اس پر. تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں لم یحزن، وہ جن کو ابھی حیض کا آغاز ہی نہیں ہوا تو ان کی عدت کتنی ہوگی؟ ان کی بستی میں، ان کے علاقے میں خواتین کی ایام ماہواری کی جو مدت ہے عموماً اس کے مطابق 3 ایام ماہواری. تیسرا، وہ خواتین جن کے حیض آنے ختم ہو چکے ہیں. سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہی میں اللہ نے فرمایا واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی، پوسٹ مینوپوزل خواتین، ان کے لیے عدت ان کی جوانی کے دور میں ان کے 3 ایام ماہواری جتنا وقت تھا
کسی کی ماہواری 28 دنوں کے بعد، کسی کی 35 دنوں کے بعد، تو لہٰذا جو ان کا سائیکل تھا اس کے مطابق 3 ایام ماہواری۔ پھر اسی طرح سورہ طلاق میں مزید اولات الاحمال، حمل والی عورتیں، حمل کی حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن حاملہ خاتون کی عدت اس کا وضع حمل ہے، ڈیلیوری کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ عدت کا دورانیہ ہے جو ہمیں سورہ بقرہ اور سورہ طلاق میں وضاحت سے بتایا گیا۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ میں مینشن کروں بیوہ کی عدت، حالانکہ اس کا طلاق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، سورہ بقرہ میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن بتائی گئی ہے۔ اس کے احکامات بھی فرق ہیں، اس کا طریقہ بھی فرق ہے، لیکن بہرحال چونکہ عدت کی بات ہو رہی ہے تو میں یہاں مینشن کر رہی ہوں۔ اب یہ عدت کہاں گزرے گی، کیسے گزرے گی، کیا ہوگا، کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی؟ پہلی 2 دفعہ طلاق، شوہر جب ایک بیوی کو 1 بار یا 2 بار طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق رجعی ہے۔ تو اس رجعی طلاق میں بیوی شوہر کے گھر رہے گی۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے واضح طور پر انسٹرکشنز دی ہیں، اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ طلاق دینے کے بعد تم اپنی ان بیویوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو، جس گھر میں تمہاری سکونت ہے تم بیوی کو اسی گھر میں رکھو۔ طلاق دینے کے بعد اس بیوی کو گھر سے نکالا نہیں جائے گا پہلی 2 دفعہ کی طلاق میں، طلاق رجعی میں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ شہر میں 2 گھر ہیں تو اس گھر میں منتقل کر دیں جس میں خود نہیں رہتا، جس گھر میں وہ شوہر رہتا ہے وہیں پہ وہ بیوی کو رکھے گا، میکے والے بھی آ کے لے کر نہیں جائیں گے، اسی گھر میں رہے گی وہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ شوہر کو بھی کہا گیا کہ ان کو گھروں سے نہ نکالو، جس گھر میں رہتے ہو وہیں رکھو، اور میکے والوں کو بھی کہا گیا کہ اس کو گھر سے نکال کے نہ لے جانا۔ آج ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، سب کچھ الٹ پلٹ، کیونکہ قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو سیکھا ہی نہیں، اور اس کو گائیڈ بنایا ہی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ادھر شوہر کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلتا ہے، ادھر سے بڑے غیرت والے محبت سے سرشار ماں باپ بھائی آتے ہیں اور غیرت مند، لو تم نے طلاق دے دی، بھلا ہم اتنے گئے گزرے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ اور وہ عدت کے دوران، رجعی عدت کے دوران وہ بچی کو گھر لے جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، یہی غیرت مند جن کو عدت کے دوران غیرت آ رہی ہوتی ہے، عدت پوری ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے تو یہی بوجھ بن جاتی ہے۔ تو عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزرے گی، اور اس گھر میں جس میں وہ رہتا ہے، اور یہ قرآن کا لا ہے، ڈونٹ ہے، نہ میکے والے لے کے جائیں گے، نہ شوہر نکالے گا، نہ یہ خود نکلے گی، اسی گھر میں رہو گی جو شوہر نے طلاق دی ہے، اور وہ بھی رکھے گا۔ اور کیا کرے گا؟ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کا نان نفقہ دو۔ رجعی عدت کے دوران شوہر بیوی کا نان نفقہ، اخراجات، ضروریات زندگی کو پوری کرے گا، یہ اپنے فرائض پورے کرے گا، وہ اپنے فرائض پورے کرے، وہ بناؤ سنگھار کرے گی، اپنی ذمہ داریاں اپنی فرائض ادا کرے گی، اور یہ اپنے فرائض ادا کرے گا۔ عدت کے دوران یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل میں اللہ طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ اصل میں اللہ معاشرے کی اس بیسک یونٹ، گھر کے نظام کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہے۔ بدگزمی میں آ کے، غصے میں آ کے اگر طلاق کا لفظ کہہ دیا تو اللہ ہر سچویشن، ہر انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے۔ یہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے، سج کے بن کے بناؤ سنگھار کر کے اس کے سامنے پھر رہی ہے، وہ اس کے ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ اس کے نان نفقے دے رہا ہے، یہ اپنے کام کر رہی ہے، خدمتیں کر رہی ہے۔ ارے پتھر کے بت تو نہیں ہے نا، اکٹھے رہیں گے، شاید پھر کہیں کوئی آپس میں رغبت چاہت محبت ہوئی، وہ پرانی رفاقت کی بنیاد پر، اور رجوع ہو گیا تو طلاق نہیں ہوگی اور گھر بچ جائے گا۔ اصل میں یہ جو رجعی عدت کے دوران کے احکامات ہیں، یہ گھر کو بچانے کے لیے،
غصے میں آ کے، لاعلمی میں آ کر، جذبات کی رو میں بہ کے، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کے اگر طلاق دے ہی دی اور یہ رجعی طلاق ہے تو اکٹھے رہو، معاملہ آیا گیا ہو جائے گا، بات رفع دفع ہو جائے گی، گھر نہیں ٹوٹے گا، رشتہ جاری رہے گا۔ تو اس لیے یہ عدت کا طریقہ ہے جو سکھایا جا رہا ہے پہلی 2 طلاقوں اور طلاق رجعی کے دوران۔ اب طلاق کا طریقہ پہلی، دوسری، تیسری طلاق کے حوالے سے، جب شوہر بیوی کو پہلی طلاق دے دیتا ہے، آج غور سے سن لیجئے، کاغذ آپ کے پاس ہیں، ان کو دیکھ کے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر نہیں سمجھ آئے گی تو میں بارخواست سمجھا دوں گی انشاءاللہ۔ پہلی دفعہ شوہر جب بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ پہلی طلاق ہے۔ اس کے بعد جو عدت شروع ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رجعی طلاق ہے۔ پہلی طلاق رجعی ہوتی ہے، اس کے بعد رجوع کرنے کی اجازت ہے۔ وہ بیوی اس کے گھر میں رہے گی، جیسے میں نے آپ کو ماحول اور ذمہ داریاں بتائیں سب جاری رہیں گی۔ اگر اس عدت کے دوران 2 آپشنز ہو سکتی ہیں، شوہر نے طلاق دے دی، 3 مہینے ثلاثہ تک روح وہ اس گھر میں رہی۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ نباہ نہیں ہونا تھا اور واقعی بدمزگی اتنی زیادہ ہے کہ 3 مہینے یا عدت گزارنے کے باوجود بھی رجوع نہیں ہوتا۔ عدت گزر گئی، رجعی عدت تھی لیکن رجوع نہیں ہوا، خفقی، ناراضگی، مس انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ ہے، رجوع نہیں ہوا، تو طلاق ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، طلاق ہو جائے گی۔ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہے آپس میں، رشتہ ختم، نکاح ختم، ازواجی تعلق جائز نہیں ہے۔ اب یہ بیوی آزاد ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر عدت کی تکمیل کے بعد، نکاح کے ہو جانے کے بعد ان دونوں کے دلوں میں خواہش آتی ہے کہ نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے گھر بسانا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک وہ اس کے گھر میں رہتی ہے نا تب تک مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ وہ بھی اپنے گھر میں ہے، نان نفقہ بھی مل رہا ہے، خراجات بھی چل رہے ہیں، بچے بھی ہیں، شوہر بھی ہے، شوہر کا بھی گھر چل رہا ہے، کھانے بھی پک رہے ہیں، بچے بھی اس کے پاس ہیں۔ ایکچول مسائل کب پیش آتے ہیں؟ ریالٹی چیک کب ملتا ہے؟ جب وہ چلی جاتی ہے، وہ جب میکے پہ جا کے بیٹھتی ہے، بھائی بھاوج کے دروازے پہ جا کے بیٹھتی ہے، بچوں سے دور ہوتی ہے، اس کا کھانا نہیں پکتا، اس کے کپڑے نہیں دھلتے، اس کا نظام نہیں چلتا، اس کے بچے کون پالے گا؟ پھر دونوں کو سمجھ آتا ہے کہ غلطی ہو گئی۔ پہلی طلاق کے بعد عدت میں رجوع نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ چلی گئی اور جدائی ہو گئی تو پھر مسائل ایکچولی سمجھ میں آئے اور حقیقت سمجھ میں آئی، نہیں، اکٹھے رہنا ہی بہتر تھا، یہ تو اب الگ ہو کے سمجھ آیا۔ اب پہلی طلاق کے ہو جانے کے باوجود بھی تجدید نکاح سے نکاح ہو سکتا ہے، نئے سرے سے نکاح، پوری شرائط نکاح، نئے سرے سے خطبہ نکاح ہوگا، گواہ آئیں گے، ولی کی رضامندی ہوگی، حق مہر دیا جائے گا، ولیمہ ہوگا، نئے سرے سے نکاح پہلی طلاق کے بعد ہو سکتا ہے۔ یہ ایک آپشن تھی۔ دوسری آپشن کیا ہے؟ شوہر نے طلاق دی، طلاق بولا، اور کیا ہوا؟ وہ 3 مہینے جو عدت کے تھے اس میں جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ جب جسمانی تعلق قائم ہو گیا، رجوع ہو گیا، تو طلاق نہیں ہوگی، جدائی نہیں ہوگی، نکاح چلتا رہے گا، گھر نہیں ٹوٹے گا، یہ ازواج ہی رہیں گے۔ البتہ ان کے ٹریک ریکارڈ میں، ان کی ازواجی زندگی کے ریکارڈ میں ایک طلاق لکھ دی جائے گی۔ یہ پہلی طلاق کے بعد طلاق دی، عدت میں رجوع نہیں ہوا، ختم، وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن واپس بھی تجدید ہو سکتی ہے۔ دوسری آپشن، طلاق دی، عدت ہی میں رجوع ہو گیا، بات ختم ہو گئی، آیا گیا ہو گیا، میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں، لیکن ان کے ازواجی زندگی میں ایک طلاق رقم کر دی گئی۔ اس ایک طلاق کے بعد پھر کسی دوسرے موقع پر پھر طلاق ہو گئی، یہ دوسری طلاق ہے۔ اکتوبر نومبر میں ایک طلاق ہوئی تھی،
अक्टूबर में हुई थी, नवंबर में रुजू हो गया, मियाँ बीवी हैं। अब अगले जून में जाके फिर झगड़ा हुआ, फिर तलाक दे दी, ये दूसरी तलाक है। दूसरी तलाक ये भी रजाई है, ये भी रजाई है, इसमें भी रुजू की इजाज़त है। दूसरे के बाद भी वो शौहर के घर में रहेगी और वैसे ही रहेगी जो मैंने भी आपको इद्दत में बताया। इसमें भी दो ही ऑप्शंस हैं। दूसरी तलाक, तलाक रजाई के बाद अगर इद्दत गुजारने के दौरान रजू नहीं होता है तो इद्दत के बाद क्या होगा? निकाह टूट जाएगा। निकाह टूट जाएगा, मियाँ बीवी नहीं है, रिश्ता ख़त्म। वो किसी और के साथ भी निकाह कर सकती है, लेकिन क्या कर सकती है? तजदीद निकाह से वापस भी घर बसाया जा, नए सिरे से निकाह दूसरी तलाक के बाद भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरी तलाक के बाद दूसरी ऑप्शन क्या थी? इद्दत में रजू हो गया, इद्दत पूरी होने तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी तलाक जून में हुई थी, अगस्त में रजू कर लिया, जिस्मानी ताल्लुक कायम, बात आई गई हो गई। कोई निकाह नहीं ख़त्म हो रहा, कोई तलाक नहीं हो रही, कोई मियाँ बीवी नहीं ख़त्म हुए, घर चल रहा है। लेकिन अब उनकी अज़वाजी तारीख़ में क्या लिख दिया गया है? उनके मैरिटल ट्रैक रिकॉर्ड में क्या लिखा गया है? 2 तलाक है, ये 2 दफ़ा दे चुके हैं। ठीक, 2 दफ़ा दी है, 2 दफ़ा रजू की है, 2 तलाक़ें इनके अज़वाजी रिकॉर्ड में लिख दी गई। अब क्या हुआ? तीसरी दफ़ा फिर झगड़ा होता है। अब शौहर फिर तीसरे मौके पर तलाक देता है, ये तीसरी तलाक। ये क्या है? अल्लाह सूरह बकरा में कहता है अत्तलाकु मर्रतान, तलाक 2 दफ़ा ही है। 2 दफ़ा दोगे तो रजू की इजाज़त है, 2 दफ़ा रजू नहीं करोगे तो तजदीद निकाह की इजाज़त है। तीसरी दफ़ा दोगे ना तो वो तलाक रजाई नहीं होगी, वो क्या होगी? वो तलाक बायन होगी। जब तीसरे मौके पर वो जिनके अज़वाजी ताल्लुक़ में लिखा हुआ ना ये 2 पहले दे चुके हैं, फिर वो तीसरी दफ़ा जब देंगे तो जब वो तीसरी दफ़ा तलाक कह देगा तो फिर क्या होगा? अब वो तलाक रजाई नहीं है, वो तलाक बायन है। उसके देने से वो तलाक हो जाएगी। तीसरी दफ़ा तलाक के कहने से वो मियाँ बीवी नहीं रहेंगे, रिश्ता टूट जाएगा, निकाह ख़त्म हो जाएगा, ताल्लुक़ हराम हो जाएगा, रजू की इजाज़त ही नहीं है। इसलिए अब उसके घर में नहीं रहेगी, वो भी इसके घर में नहीं रहेगी, वो उसका महरम नहीं है, वो उसका शौहर नहीं है, निकाह ख़त्म हो गया। ये रजाई नहीं है, ये बायन है। तीसरी दफ़ा कहने के बाद स्पॉट ऑन तलाक हो गई, ये नामहरम है, इसके घर में भी नहीं रहेगी, ये नान नफका भी नहीं देगा, ये वहाँ रहेगी भी नहीं। अलबत्ता फिर अपनी इद्दत पूरी करने के बाद वो किसी और के साथ निकाह कर सकती है, किसी और के साथ तो निकाह कर सकती है तीसरी तलाक की इद्दत के बाद, इसके साथ वापस निकाह नहीं कर सकती। तलाक देने वाले तीसरी दफ़ा तलाक देने वाले के साथ निकाह नहीं कर सकती, सिर्फ एक हालत में कर सकती, एक हालत में कर सकती है। और वो हालत क्या है? कि इस मुतल्लिका औरत का निकाह किसी और मर्द के साथ हो। और कैसे हो? घर बसाने की नीयत से हो, किसी मुआहदे में नहीं, घर बसाने की नीयत और इरादे से वो किसी और मर्द के साथ निकाह करे इद्दत के पूरी होने के। लेकिन या तो वो तलाक दे दे, खुद से खुद तलाक दे दे, और या फिर वो फौत हो जाए, वो बेवा हो जाए, वहाँ से मुतल्लिका हो जाए, तो फिर दूसरे शौहर से जिससे घर बसाने की नीयत से निकाह की है, उस दूसरे शौहर से मुतल्लिका या बेवा होने के बाद वो अपने पहले तलाक देने वाले शौहर से निकाह कर सकती है। ये है तीसरी तलाक के बाद तजदीद निकाह का तस्वुर। ये हलाला नहीं है। हमारे माशरे में ये जो इजाज़त दी गई है ना, तीसरी तलाक के बाद निकाह का तरीका बताया गया है, इसका मजाक बनाया जाता है, अल्लाह की आयत का मजाक बनाया जाता है। ये जो इजाज़त दे दी गई है तीसरी तलाक के बाद वापस उस शौहर के साथ निकाह करने का तस्वुर और शर्त बताई गई है, उसका मजाक बनाया जाता है। कैसे? 3 तलाक़ें देने के बाद
وہ طلاق دینے والا شوہر کسی دوسرے مرد سے بات چیت کر لیتا ہے، معاہدہ کر لیتا ہے کہ تم میری خاطر اس کے ساتھ نکاح کرو، تم میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لو، میں طلاق 3 دفعہ دے چکا ہوں، اب میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، تم ہمارے دوبارہ نکاح کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو طلاق دے دینا۔ یہ حلالہ ہے۔ یہ نکاح ہوا ہی معاہدے پر تھا، یہ نکاح ہوا ہی ایک کانٹریکٹ پر تھا۔ یہ اللہ کی آیات میں جو لچک دی گئی ہے تیسرے نکاح کی، اس کا مذاق اڑانے کے لیے کیا گیا ہے، اس کو مس یوز کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت۔ اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، حلالہ نکلوانے والے کی مراد مثال کرائے کے سانڈ کی سی ہے، تو لہٰذا یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ طلاق کا طریقہ کار ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی طلاق رجعی ہے، دوسری کے بعد بھی رجعی ہے، رجعی طلاق کے بعد عدت میں رجوع کی اجازت ہے۔ اگر رجوع نہ ہوا تو وہ کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے اور واپس شوہر کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر عدت میں رجوع ہو گیا تو طلاق نہیں ہوگی، نکاح جاری رہے گا۔ یہ پہلی 2 دفعہ ہے، الطلاق مرتان۔ لیکن اگر تیسری دفعہ طلاق ہو گئی تو وہ طلاق رجعی نہیں ہے، وہ طلاق بائن ہے۔ بائن کے بعد عدت میں رجوع بھی نہیں، اور عدت کے پورے ہو جانے کے بعد تجدید نکاح بھی نہیں، الا یہ کہ کسی اور سے نکاح، وہاں سے طلاق اور وہاں بیوہ ہونے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ حلالہ نہیں، حلالہ حرام ہے۔ تو یہ طلاق احسن کا طریقہ ہے، مختلف نشستوں پر پہلے ایک، پھر دوسری، پھر کسی موقع پر تیسری طلاق دینا، یہ طلاق احسن ہے۔ طلاق حسن کا طریقہ بھی کچھ حوالوں سے موجود ہے کہ ایک حیض کے بعد پہلی طلاق، رجوع نہ کرنا، پھر دوسرے حیض کے بعد دوسری، پھر تیسرے حیض کے بعد تیسری، اس کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف طلاق بدعی جو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، تینوں طلاقیں ایک ہی وقت میں، اسے کہتے ہیں طلاق ثلاثہ مجلس واحد۔ ایک مجلس میں، سنگل سٹنگ میں تینوں طلاقیں دے دینا، طلاق طلاق طلاق، سنگل سٹنگ۔ طلاق ثلاثہ مجلس واحد یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ کا واقعہ کہ آپ کو ایک موقع پر پتہ چلا کہ کسی شخص نے تینوں طلاقیں ایک ہی سٹنگ میں دی ہیں، تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے یلبو بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے اور ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو گویا ایک ہی نشست میں تینوں طلاقیں دینا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ طلاق ثلاثہ مجلس واحد جب واقعی سنگل سٹنگ میں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں آپ نے اس کو ایک ہی تصور کیا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اگر کوئی شخص سنگل سٹنگ میں 3 دفعہ طلاق یا اس سے زیادہ دفعہ، تو حضرت ابوبکر بھی اس کو ایک ہی تصور کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ابتدائی دور میں جب کوئی شخص ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس کو ایک کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں جب یہ رواج پکڑ گیا تو اس کو روکنے کے لیے پھر حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ اب اگر کوئی ایک نشست میں 3 طلاقیں دے گا تو میں اس کو 3 ہی تصور کروں گا۔ تو گویا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ دیکھیں تو آپ ایک نشست میں دی ہوئی 3 طلاقوں کو
ایک ہی تصور کرتے تھے، اور جب ایک تصور کیا جاتا تھا تو اس کے بعد جو عدت ہے وہ رجعی ہوتی تھی، وہ بائن نہیں ہوتی تھی۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک تصور ضرور سمجھاؤں کہ بہت دفعہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اور آپ کے پاس بھی شاید آئیں گے، اور وہ یہ تذکرہ کریں گے کہ شوہر نے بیوی کو ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، لیکن اب وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کوئی رستہ ہے؟ آپ کے پاس یا میرے پاس بحیثیت ایک خاتون صرف اتنا اختیار ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ہم ان کو شریعت کا ایک تصور سمجھا دیں کہ اگر یہ واقعی مجلس واحد تھیں، سنگل سٹنگ میں تھیں، کیونکہ ہوتا کئی دفعہ کیا ہے کہ کہنے والے کہتے تو ہیں یہ سنگل سٹنگ ہے، لیکن ایک یہاں، پھر کوئی آدھے گھنٹے کے بعد جا کے ڈرائنگ روم میں دوسری، پھر مزید گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد دوسرے گھر سے جا کے تیسری۔ وہ مجلس واحد ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے، اس کو سنگل سٹنگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی روداد ہمارے پاس آئے تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ اگر یہ واقعی مجلس واحد ہے تو پھر ہو سکتا ہے اس کو ایک کنسیڈر کیا جا سکے۔ ہم بحیثیت قرآن کی مدرسہ آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ آپ کسی عالم، کسی مفتی کے پاس جائیں، وہ دونوں ازواج کو بلائیں گے، تحقیق کریں گے، تصدیق کریں گے کہ یہ واقعی مجلس واحد ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو یہ اس بات کی صداقت بتائیں گے کہ اگر وہ مجلس واحد ہوئی تو پھر اس کو ایک مانا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد طلاق رجعی کہی جا سکتی ہے، رجوع یا تجدید نکاح کی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں۔ ہم صرف رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم صرف خود سے خود یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایک ہے اور جاؤ رجوع کر لو، یا یہ ایک ہے اور جاؤ تجدید نکاح کر لو۔ اس کے لیے کسی عالم دین یا کسی مفتی کے پاس بھیجا جائے گا جو دونوں کو بلا کے تحقیق یا تصدیق کرے گا پورے واقعات کی، اور پھر اس کو ایک یا ایک سے زائد ثابت کیا جائے گا۔ میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو تجدید نکاح ہے نا، طلاق کے ہو جانے کے بعد ری میری کرنے اور پھر سے نکاح کرنے کی گنجائش، یہ طلاق کے بعد کسی زندگی کے حصے میں، طلاق کے 4 مہینے کے بعد، 4 سالوں کے بعد، یا 20 سالوں کے بعد، وہ جو میاں بیوی طلاق کی زندگی گزارتے رہے اور بعد میں دل کیا اور خواہش آئی، تو پہلی یا دوسری طلاق کے بعد تجدید نکاح کسی بھی میعاد میں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دونوں راضی۔ اب اس پس منظر میں انشاءاللہ آیات کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 228، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 ایام ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہ عدت ہے حائضہ خاتون کی، وہ خاتون جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت 3 ایام ماہواری ہے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق کیا ہے اسے چھپائیں۔ عدت کا سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ وہ 3 ایام ماہواری انتظار کیا جائے گا۔ اگر ماہواری 3 مہینے آتی رہتی ہے تو یہ واضح ہو جائے گا یہ خاتون حاملہ نہیں، اور اس شوہر سے حمل کا نہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو خلق فرمایا ہے اسے چھپائے۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے دوران رجوع کی اجازت ہے، کیونکہ وہ طلاق رجعی ہے۔ شوہر جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور ہمیں حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عدت میں جسمانی رجوع پر شوہر جبر بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو جبر کا بھی اختیار ہے۔ عورت کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر 1 درجہ حاصل ہے، علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ۔ کون سا درجہ؟
انشاءاللہ اللہ سورہ نساء میں بتائے گا اور وضاحت سے بات ہوگی وہ درجہ کیا ہے جو مسلمان مرد کو اس کی بیوی پر دیا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورتوں پر قوام بنایا گیا، یہی ہے وہ درجہ، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانا موجود ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 29 آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، مطلب تمہیں 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد آپشن دی جائے گی کہ اس کی عدت میں رجوع کر لو، یا اس کی عدت میں رجوع نہ کرنے کے بعد تجدید نکاح کر لو، یہ تمہیں 2 دفعہ دی جائے گی، اس کے بعد یہ اجازت نہیں دی جائے۔ اصل میں یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ حیات طیبہ میں ایک عورت تھی، اس کا شوہر بڑا ظالم تھا، اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں تجھے 100 دفعہ طلاق دوں گا اور 100 دفعہ تیرے ساتھ رجوع کروں گا، نہ تجھے رکھوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک شوہر ایک بیوی کو طلاق دیتا ہے نا، تو عدت کا پیریڈ اس کے لیے ایک بہت بڑا سائیکلوجیکل پریشر کا ٹائم ہوتا ہے، پتہ نہیں رکھے گا، پتہ نہیں چھوڑے گا، پتہ نہیں میرا رشتہ چلے گا، میں کہاں جاؤں گی، میرا کیا ہوگا۔ لیکن اگر عدت کے دوران رجوع کر لے، اس کیفیت میں سے پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، تو جس نے یہ کہا میں 100 دفعہ تجھے طلاق دوں گا اور 100 دفعہ تجھ سے رجوع کروں گا، نہ تجھے ڈھنگ سے رکھوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا، تو یہ پریشان ہو کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اب پھر یہ آیت نظر کہ مرد یہ مذاق نہیں بنا سکتے عورت کے ساتھ، 2 دفعہ تمہارے پاس اجازت ہے، 1 دفعہ طلاق دے دو، رجوع کی اجازت ہے یا تجدید کی اجازت، دوسری دفعہ دے لو، رجوع کی اجازت ہے، تجدید کی اجازت ہے، تیسری دفعہ کرو گے خلاص کوئی رجوع نہیں ہے، اب پھر یہ تمہاری بیوی نہیں رہے گی۔ طلاق 2 بار ہے، یا تو سیدھے طرح سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اور طلاق کے بعد رخصت کرتے وقت کیا دینا؟ رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لے لو۔ طلاق کے موقع پر حق مہر، دیے ہوئے تحفے، خرچ کیا ہوا نان نفقہ واپس لینا منع ہے اس آیت کی روح سے۔ بہت دفعہ یہ بٹوارا طلاق کے موقع پر ہوتا ہے، میں نے اس پہ اتنا خرچ کیا، میں نے اس کو اتنا کھلایا پلایا، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حق مہر نہیں دیا ہوتا اور اس سارے نان نفقے کو حق مہر میں کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ تحفے تحائف دے کر، حق مہر دے کر واپس لینے کے لیے حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کرتا ہے اور پھر خود ہی اسے چاٹ لیتا ہے۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس آیت میں ایک خاص قسم کے میاں بیوی کی جدائی کا طریقہ جسے خلا کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ، کہ ایک عورت کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ جب عورت خود شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے تو اسے خلا کہا جاتا ہے۔ خلا جائز ہے، حلال ہے اور بہت آسان بھی ہے، لیکن بلا وجہ پوائنٹ لیس صرف ایموشنل ہو کر، جذباتی ہو کر یا جلد بازی میں خلا مانگنا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ عورت جو بلا عذر خلا کا مطالبہ کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔
یعنی کوئی جائز عذر ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، وہ ایسے جلد بازی میں غصے میں آ کے ایموشنل اور ٹیمپرامنٹل ہو کر خلا کا فیصلہ کر رہی ہے، تو وہ جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اگین یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ گھر ٹوٹ جائے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ ازواجی تعلق قائم رہے اور گھر کا سٹرکچر جو ہے وہ مضبوط رہے۔ خلا ویسے شریعت میں بہت آسان ہے، اگر ایک عورت کے پاس جائز شرعی عذر ہے۔ ہمارے معاشرے میں خلا بہت مشکل ہے، ہمارے معاشرے میں خواتین کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو نہ طلاق دی جاتی ہے، ان کے خلا کے کیسز کو بھی کورٹوں کچہریوں میں لٹکایا جاتا ہے، خود مرد نکاح کر لیتے ہیں اور اس عورت کو معلق رکھ کے ستایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خلا لینے والی کتنی دیر کورٹوں کچہریوں کے چکر لگاتی ہے، حالانکہ شریعت میں خلا بہت آسان ہے۔ پہلی خلا جو حیات طیبہ میں ہوئی اس کا واقعہ کیا ہے؟ فاطمہ بنت ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور ان کے شوہر ثابت بن قیس، میرا اور اس کا سر جمع نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ ہم دونوں نکاح میں نہیں رہ سکتے، بات کرنے کا طریقہ۔ اصل میں خاندانی فرق تھا اور یہ ان کی قوامیت کو تسلیم نہیں کر سک رہی تھی، ان کی فرما برداری اور اطاعت نہیں کر سک رہی تھی، اور اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ شوہر کی نافرمانی کر کے اپنے عمل برباد کریں۔ میرا اور اس کا سر جمع نہیں رہ سکتا۔ اٹ واز ایز سمپل ایز دیٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا اس نے تجھے حق مہر میں کچھ دیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک باغ دیا۔ آپ نے اگلا سوال کیا، کیا تو اس کا باغ اسے واپس لوٹا دے گی؟ وہ اتنی خواہش مند تھی خلا کی کہ انہوں نے فوراً ہی کہا کہ اس باغ سے زیادہ بھی میں کچھ لوٹا دوں گی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان خلا کا فیصلہ فرما دیا۔ تو شریعت میں ایک عورت کے لیے کسی کورٹ یا کچہری میں جا کر خلا کا فیصلہ لینا اتنا آسان، اتنا سہل ہے، لیکن بلا وجہ اور بلا عذر خلا لینے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ البتہ جب ایک عورت خلا مانگتی ہے یا لیتی ہے تو اس سے شوہر کا دیا جانے والا حق مہر واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ یہ واحد جدائی کی حالت ہے جس میں حق مہر لوٹایا جاتا ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی، ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، تیسری طلاق کے بعد عدت کون سی ہے؟ رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری طلاق کے بعد طلاق کون سی ہے؟ طلاق رجعی نہیں ہے۔ کون سی ہے؟ طلاق بائن ہے۔ اگر اس نے تیسری بار طلاق دے دی تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ عدت میں نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ عدت پوری ہونے کے بعد تجدید نکاح ہو سکتا ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ کب حلال ہوگی؟ الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص کے ساتھ، کس ارادے سے؟ گھر بسانے کے ارادے سے، معاہدہ نہیں تم نکاح کر لو اور میرے لیے اس کو چھوڑ دینا، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حلالہ نہیں ہے، حلالہ حرام ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو
اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں. عدت پوری ہو جاتی ہے, رجوع نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے. اب اس کے بعد بتائی جا رہی ہے کہ طلاق تم نے دے دی, عدت پوری ہو گئی, رجوع تم نے نہیں کیا, طلاق ہو گئی ہے, نکاح ٹوٹ گیا ہے, تو اپنی عدت پوری کر لیں. تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں. کب؟ جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رکھو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور تصور سمجھا دیا. شوہر نے بیوی کو طلاق دی, پہلی یا دوسری دی, عدت میں رجوع نہیں کیا, نکاح ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی, جدائی ہو گئی. اب دو لوگوں کو اس آیت میں گائیڈ کیا جا رہا ہے, ایک تو طلاق دینے والے شوہر کو اور دوسرا لڑکی کے میکے والوں کو, دوسرے نکاح کے حوالے سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شوہر کو تاکید کی جا رہی ہے جس نے طلاق دی ہے اور رجوع نہیں کیا ہے اور نکاح ٹوٹ گیا ہے. اب وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے لگتی ہے تو اس کو غیرت کا معاملہ ہوتا. میرے بچوں کی ماں ہے, میں اس کا نکاح کہیں. ارے اللہ کے بندے, تیرے بچوں کی ماں تھی, تجھے غیرت آنی تھی تو پہلے رجوع کر کے اس کو بچوں کی ماں بنا کے, بیوی بنا کے گھر رکھتا. اب جب تم نے ذلیل کر کے طلاق دے کے اس کو گھر سے نکال دیا, اب وہ اپنی ہر قسم کی ضرورت اور حاجت کے لیے وہ کسی اور سے نکاح کرتی ہے, وہ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی, تو تب تجھے غیرت آنے لگی. تو یہاں پر اس شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ تو نے رجوع نہیں کیا اور طلاق ہو گئی, اب وہ کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس میں رکاوٹ نہ ڈال. ایک بات تھی. اور دوسرا اس میں حکم لڑکی کے میکے والوں کو بھی دیا جا رہا. شوہر نے طلاق دی, رجوع نہیں کیا, طلاق ہو گئی اور وہ میکے والوں کے پاس آ گئی. لیکن جب واقعی علیحدگی ہو گئی, واقعی گھر ٹوٹ گیا اور ان کو اس وقت پتہ چلا کہ اکٹھے رہنا بہتر تھا اور پھر وہ تجدید نکاح چاہتے ہیں, تو اس وقت میکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ غیرت کا معاملہ نہ بنانا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, طلاق ہو جانے کے بعد جب بچی اپنے میکے آ جاتی ہے اور وہاں پہ رہ رہی ہوتی ہے, اور پھر یہاں شوہر کا یا بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نئے سرے سے نکاح کر کے ٹوٹا ہوا گھر پھر آباد کر لیں, کیونکہ پہلی 2 طلاقوں کے بعد تجدید نکاح کی بھی اجازت ہے. تو گھر والے انا کا معاملہ بنا لیتے, غیرت کا معاملہ بنا لیتے. اور ہوا حیات طیبہ میں ایسے. حیات طیبہ میں ایک واقعہ موجود ہے. حضرت جمیلہ کے شوہر عاصم بن عدی, لڑائی ہوئی, عاصم بن عدی نے اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دے دی, عدت میں رجوع بھی نہیں کیا. عدت مکمل ہوئی, جمیلہ اپنے بھائی موقل بن یسار کے گھر چلی گئیں. جب تک عدت میں تھیں, عاصم بن عدی کے گھر میں تھیں, تب تو رجوع کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن جب جمیلہ اپنے بھائی موقل بن یسار کے گھر میں آئیں اور واقعی جدائی ہوئی اور گھر ٹوٹا, تو عاصم بن عدی کے دل میں خواہش آئی کہ واپس نکاح کر لیں. عاصم بن عدی موقل بن یسار ان کے پاس آئے اور ان کی بہن کا, جس کو طلاق دے چکے تھے, اس کا ہاتھ مانگا تجدید نکاح کے لیے. موقل بن یسار نے اپنی انا کا معاملہ اور اپنی غیرت کا معاملہ بنا کر کہا, اے دشمن دین, تو نے میری بہن کو پہلے طلاق دی, پھر تو نے عدت میں اس کے ساتھ رجوع نہیں کیا, اس کو ذلیل اور خوار کر کے اپنے گھر سے نکالا, اور اب تو اس کا ہاتھ مانگنے آیا. میں ہرگز اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا. یہی ہوتا ہے معاشرے میں. اب جب موقل بن یسار نے حضرت عاصم بن عدی کے نکاح کے تجدید کے پیغام کے لیے یہ جواب دیا, ٹکا سا آیت نازل ہو گئی. صحابہ آیت کو پڑھ کے کیا کرتے تھے؟ صرف لکھتے نہیں تھے, صرف حفظ نہیں کرتے تھے, صرف تلاوت نہیں کرتے تھے. آیت کو دیکھتے تھے کہ آیت پیغام کیا دے رہی ہے, اصول کیا سمجھا رہی ہے, مجھے کیا بتا رہی ہے اور میں کیا کروں. جب محاسبہ کیا تو بات سمجھ میں آ گئی تو میری غلط روی ہے. فوراً استغفار کیا, اصلاح کیا, اور اپنی بہن کا ہاتھ واپس عاصم بن عدی کے ہاتھ میں دینے کا اقرار کیا. یہ تجدید نکاح پہلی طلاق کے بعد حیات طیبہ میں ہوئی. ثابت ہو گیا پہلی طلاق کے بعد بھی
طلاق رجعی، دوسری طلاق کے بعد بھی طلاق رجعی، یا رجوع ہو سکتا ہے، یا طلاق کے بعد بھی تجدید نکاح سے گھر بسایا جا سکتا ہے، اور یہ حیات طیبہ میں ہوا، اور یہ قرآن کی آیت اس کا جواز ہے۔ اب جب طلاق ہو گئی تو کیا کرو؟ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے، طلاق کے ہو جانے کے بعد جب ماں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور بچہ دودھ پینے والا ہے، تو بچے دودھ پیتے بچے کی رضاعت اور ماں سے دودھ کے پلانے کو جاری رکھنے کا طریقہ کار، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ ارے گھر ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی ہے تو کیا ہے، بچہ تو تمہارا ہے نا، اس کا حق ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔ اور کیسے پلاؤ؟ کیا ہوگا سسٹم؟ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ شوہر نے بیوی کو طلاق دے کے گھر سے نکال دیا، لیکن دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں ہے، یہ اس کا باپ ہے جس کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، تو لہٰذا اس کا نان نفقہ جتنے 2 سال وہ بچے کو دودھ پلائے گی، یہ باپ اس دودھ پلانے والی ماں کو اس کے اخراجات اور نان نفقہ دے گا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہیں ڈالا جائے۔ یعنی اب باپ نے ماں کو نان نفقہ دینا ہے دودھ پلانے کی وجہ سے، تو وہ ماں جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ نہیں کرے گی، اچھا اس کے بچے کو پلا رہی ہوں پھر دے ڈھیر سا، اس کی جیب سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالے گی۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے، کہ باپ کہے کہ ٹھیک ہے اپنے بچے کو پلا رہی ہے، میں تھوڑا سا دے دیتی ہوں، میرے پر میں دے دیتا ہوں، میرے پر کون سا احسان کر رہے۔ نہ باپ ماں کو تنگ کرے گا، نہ ماں باپ کو زیادہ بوجھ ڈالے گی، اور نہ ہی باپ کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم حکم دیا ہے۔ طلاق کے ہو جانے کے بعد، گھر کے ٹوٹ جانے کے بعد، میاں بیوی کے الگ ہو جانے کے بعد بھی دودھ پیتے بچے کے دودھ کو جاری کرنے کا طریقہ اور ضابطہ سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ بچے کو دودھ پلانا کتنا اہم ہے، رضاعت کتنی ضروری ہے۔ حکم خداوندی میں اللہ فرما رہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ساری کی ساری مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ حکم خداوندی ہے، حکم خداوندی ہے، ڈو آف قرآن ہے، لہٰذا یہ فریضہ دین ہے، ماؤں کا فرض ہے، بچوں کا حق ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، قیامت کے دن فرائض کی عدم ادائیگی پر سوال بھی ہوگا، حقوق کی عدم ادائیگی پر سوال بھی ہوگا، اور اللہ قیامت کے دن اپنے حق تو معاف کر دے گا، اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا، اللہ یہ کہ وہ بندہ خود معاف کرے۔ تو بچوں کو دودھ پلانا حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے، ماں کے لیے فرض ہے اور بچے کا حق ہے۔ اور کس کے لیے؟ والوالدات، ساری کی ساری مائیں، کوئی ایگزیمشن نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ جس کے پیٹ میں اس کا حمل ہوا، جس نے پیدا کیا اس کو وضع حمل سے، اس کی چھاتی میں اللہ کے حکم سے اس کا دودھ اترا ہے، تو پھر ساری کی ساری مائیں، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ صحت مند ہے، وہ بیمار ہے، کوئی بیماری ایکسیپشن نہیں، صرف ایک بیماری ہے، وہ ماں جس کو تپے دکھ کے اور اس کے بلغم میں بھی تپے دکھ کے جراثیم آ رہے ہیں، وہ واحد ماں ہے بس، اس کے علاوہ ڈاکٹر بھی کسی ماں کو منع نہیں کرتے۔ وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ سیدھی ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ ورکنگ وومن ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، اس کی نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے، اس کا سیزیرین سیکشن ہوا ہے، جو بھی، جب وہ ماں ہے اور اس نے بچہ پیدا کیا ہے تو والوالدات، ساری کی ساری مائیں، اور کتنی دیر؟ 2 سال پورے۔ یہ 2 سال بیٹوں کے لیے بھی ہیں، بیٹی کے لیے بھی۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو کہیں بھی زیادہ نہیں دیتے، یہاں پتہ نہیں کہاں سے اصول ہے، کہتے ہیں کہ بیٹوں کو 2 سال ہے اور بیٹیوں کو 2.25 سال ہے۔ نہیں،
हौलैन कामिलैन, बेटों और बेटियों दोनों को 2 साल हैं। और ये 2 साल कौन से हैं? कमरी कैलेंडर के 2 साल। हमारे चांद के इस्लामी कैलेंडर के 2 साल हैं। तो माइंड यू, आज वो जो सालगिरहों का तायुन वो शमसी और सोलर कैलेंडर के मुताबिक होता है, वो 2 साल नहीं, क्योंकि शमसी कैलेंडर कमरी कैलेंडर से 1 साल में 10 दिन ज़्यादा है। अगर 2 साल कमरी कैलेंडर के मुताबिक हुए तो 20 दिन जायद हो जाएंगे। जायद नहीं होने, अल्लाह ने 2 साल, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। ये बहुत ही अहम हुक्म है और कितना बाइसे अजर सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया कि जब कोई औरत अपने बच्चे को दूध का पहला घूंट पिलाती है तो उसको 1 जान को जिंदगी बख्शने का अजर लिख दिया जाता है। बच्चा तो पता नहीं माँ की घूंट में कितने घूंट घट घट उसकी गोद में पीता है, पहले घूंट के बदले 1 जान को जिंदगी बख्शने का अजर। और कुरान में अल्लाह कहता है जिसने 1 जान को जिंदा किया उसने गोया पूरी इंसानियत को जिंदा किया। और फिर वार्निंग भी हदीस में है। आपने कुछ औरतें देखी कि जिनकी छातियों को सांप नोच रहे थे, तो आपने जब वजह पूछी कि इनको ये सज़ा क्यों दी जा रही है तो बताया गया था यमनाना औलादकुन्ना, ये अपनी औलादों को अपने दूध से मना करती थी। ये सज़ा है और वो अजर और जज़ा है। आज इतना बड़ा हुक्म खुदाबंदी, इतना बड़ा इनाम, और वो हज़रत खदीजा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा का नमूना, वो जन्नत की ख़वातीन की सरदार का नमूना, चक्की पीस रही होती थी, बच्चा गोद में दूध पी रहा होता था और ज़बान पर कुरान की आयत की तलावत जारी होती थी। जन्नत की ख़वातीन की सरदार नमूने ऐसे मेरी और आपकी तारीख़ में उस वक्त। उसके बावजूद इतना बड़ा कैटेगोरिकल डू ऑफ कुरान, इतने बड़े अजर और इतनी बड़ी सज़ा के बावजूद आज छोटे छोटे इश्यूज़, अपने जॉब, अपनी तरक्की, अपनी प्रमोशन, अपनी डिग्री की कंप्लीशन, अपनी जिस्मानी आराम, अपने रातों की नींद, अपनी सोशल आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, अपने फिगर की पता नहीं किन किन चीज़ों की परवाह। मेरा जॉब एट स्टेक है, मेरी डिग्री एट स्टेक है, मेरी प्रमोशन एट स्टेक है, मैं इसको कहाँ दूध पिलाती रहूँगी? नहीं, अरे कितनी देर की बात है, 3 महीने पूरा पिलाना होता है। 3 महीने के बाद तो बच्चा वीन ऑफ हो जाता है, सॉलिड्स पर पड़ जाता है, उसके बाद उसको अल्टरनेटिव डाइट दे के माँ कुछ देर छोड़ के जा सकती है। लेकिन ये दिलों की तंगी है और शरीयत के अहकामात की खिलाफ वर्जी है जिस पर इतनी बड़ी वईद मौजूद है। और सिर्फ अजर और सवाब नहीं है, सिर्फ सज़ा की वईद नहीं है। अगर आज हम मेडिकली देखें, साइंटिफिकली देखें तो कितने फ़ायदे। माएँ जब दूध पिलाती हैं तो उनके सारे के सारे जो जिस्म के हार्मोन्स हैं ना वो नॉर्मल हो जाते हैं, उनका वेट मेंटेनेंस आसान हो जाता है, उनके पीरियड्स, उनके साइकिल्स बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और सबसे बढ़ के हमें आज रिसर्च ये बात बताती है कि वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो ख़वातीन जिन्होंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया होता, छाती का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस उनमें निस्बतन ज़्यादा होते हैं, सेहत भी बेहतर। और फिर बच्चे के लिए कितने फ़ायदे हैं, बच्चे के लिए सेहत के कितने फ़ायदे हैं। वो जो बॉटल फीडिंग वाले बच्चे हैं, आए दिन उनका पेट, उनका मैदा ख़राब, फूड पॉइजनिंग्स, दस्त, डायरियाज, हर किस्म की फूड एलर्जीज़, फिर कानों की इन्फेक्शंस, फिर चेस्ट इन्फेक्शंस, नमोनियाज, खांसी, ज़ुकाम, फूड एलर्जीज़, एस्थमाज, कितनी बीमारियां हैं जो बोतल के दूध की वजह से हैं और माँ के दूध की वजह से उन सब से वो बच्चा बच जाता है। और सबसे बढ़ के जो वो ताल्लुक़, जो वो बॉन्ड मोहब्बत का,
ایک قلبی تعلق جو اس بچے کا بنتا ہے ماں کے ساتھ، جب وہ ماں کی گود میں بیٹھ کے وہ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کر کے اس کے کان کو مروڑتا، اس کے منہ کے ساتھ ہاتھ ملتا، اس کے جسم پر ہاتھ ملتا، وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے جب اس کو دودھ پیتا ہے تو وہ جو تعلق اس ماں اور بچے کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں مول بدل ہے۔ صحت میں دیکھ لیں، میڈیکلی دیکھ لیں، سائنٹیفکلی دیکھ لیں، روحانی طور پر دیکھ لیں، قلبی طور پر دیکھ لیں، ایز اے بانڈ اور تعلق دیکھ لیں، شریعت کے طور پر دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں، آخرت میں دیکھ لیں، اجر و ثواب کے حوالے سے دیکھ لیں، فائدہ ہی فائدہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ بریسٹ فیڈنگ کے کیا فائدے ہیں، تو وہ چٹکلا سا کئی دفعہ میں شیئر کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ کیا ہے، اٹ از ویری چیپ۔ ہاں، جو ماں کا دودھ ہے نا وہ کم خرچ بالا نشین، سستا ہے، اٹ از ویری چیپ، اٹ از ویری اکنامیکل، اٹ از ایزیلی اویلیبل۔ اس کو بنانا ہے، گرم کرنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے، پاؤڈر ڈالنا ہے، پتہ نہیں خلا بوٹل فیڈر میں گرم کرنا ہے، رات کو بچہ رونا شروع ہوتا ہے، اماں لگتی ہے دودھ بنانے اور ٹھنڈا کرنے، پوری نیند کھل جاتی ہے، ماں اپنا دودھ پلانے والی ساتھ لگاتی ہے اور چپ کر کے وہ بھی پیتا ہے، یہ بھی سوتی ہے وہ بھی سوتا ہے۔ ہاں، اٹ از چیپ، اٹ از ایزی، اٹ از کنوینئنٹ، اٹ از اویلیبل اوور دا ویکینڈ، چھٹی ہو جاتی ختم نہیں ہوتا، اور کیٹس کانٹ گیٹ اٹ، بلی اس دودھ پر نہیں پڑتی، ہے نا۔ کتنے فائدے ہیں۔ بہرحال میں تو میرا خیال ہے اس کے میڈیکل فائدوں پہ بات کرتی رہوں گی تو 2 گھنٹے بولتی رہوں گی۔ اللہ ہمیں شریعت کے اس حکم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پر بیوہ کی عدت کا تذکرہ اور بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن بتائی گئی ہے۔ کسی شخص کی وفات کے بعد جو سوگ کا وقت ہے وہ 3 دن ہے، لیکن وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے عدت 4 ماہ 10 دن سورہ بقرہ میں بیان کی گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ خاتون جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس پر ہر لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، معاشی مالی ہر لحاظ سے ایک بہت بڑا کرائسس، ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بہت بڑا زخم لگا ہے، اس کو ہیلنگ پیریڈ زیادہ دیا جا رہا ہے۔ 4 ماہ 10 دن یہ عدت ہے ایک بیوہ خاتون کی قرآن کی روح سے۔ اس کے احکامات اور حدود کیا ہیں وہ حدیث سے پتہ چلتے ہیں کہ یہ عدت ایک بیوہ خاتون حتی الامکان کوشش کرے گی کہ اپنے فوت ہونے والے شوہر کے گھر ہی میں گزارے، اور کسی قسم کے نکاح کا پیغام یا نکاح کے ساتھ ایسوسیٹڈ کام وہ سب منع ہے۔ خوشبو کا لگانا، بناؤ سنگھار کرنا، سونا، چاندی، زیورات، خوشبو، زرق برق، ریشمی رنگین لباس پہننا، یہ سب بناؤ سنگھار ایک بیوہ خاتون کے لیے منع ہے۔ نہ نکاح کا پیغام دیا جائے گا، نہ قبول کیا جائے گا، نہ اشارے میں، نہ کنائے میں، نہ منگنی، نہ پیغام۔ یہ منیمم لیمیٹیشنز ہیں ایک بیوہ خاتون کی، لیکن یاد رکھیے گا دین بہت پریکٹیکل ہے۔ ایک خاتون بزرگ ہے، بڑی عمر کی ہیں، وہ 2 میاں بیوی اکیلے رہتے تھے، اب اس کا بوڑھا شوہر بھی رخصت ہو گیا، بچے کوئی امریکہ میں، کوئی کہیں، وہ دونوں تنہا رہتے تھے۔ اب اس بڑھاپے میں وہ خاتون پورے گھر کا نظام شاید نہیں چلا سکتی، غمزدہ بھی ہے، بیمار بھی ہے، ضعیف بھی ہے، تنہا بھی ہے، دکھی بھی ہے، کوئی معاون نہیں ہے، کون بجلی کے بل دے گا، کون سودے گروسریز لائے گا، کون سرونٹس کو کنٹرول کرے گا، وہ تنہا نہیں رہ سکتی۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ شوہر کے گھر کی بجائے کسی ایسے گھر میں جہاں اس کو رکھا جا سکتا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، کوئی ایسا سیٹ اپ ہے، وہ منتقل مجبوری کے تحت ہو سکتی ہے۔
حتی الامکان کوشش ہوگی کہ کوئی معاون یہاں پہ آ کے اس کو رکھے، لیکن اگر کوئی رہنے والا اس کے پاس رہ کے اس کے گھر کو چلا نہیں سکتا تو پھر اس کے منتقل ہونے کی اجازت مجبوری کے تحت موجود ہے۔ اسی طرح وہ خاتون بلا وجہ اپنے گھر سے نہیں نکلے گی، صرف اپنی جائز ضرورتوں کے لیے وہ گھر سے نکلے گی۔ لیکن اس میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں عورت نے اپنے اوپر اپنے فرائض سے زیادہ ذمہ داریاں لے رکھی ہیں۔ آج عورتیں بل بھی دیتی ہیں، آج عورتیں سودے بھی لاتی ہیں، بچوں کو لاتی چھوڑتی ڈھوتی، پتہ نہیں کیا کیا کام کرتی۔ شوہر کی زندگی میں جو یہ سب کام کر رہی تھی، اب جب اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کو عدت کے دوران یہ کہا گیا کہ اب تم نے کچھ نہیں کرنا۔ آج تو بہت سی عورتیں گھر گھرستی کے پورے اخراجات چلاتی ہیں، پورے ارننگ ویمن ہے، وہی انہی کی کمائی کے ساتھ گھر چلتا ہے۔ اب ایسی کمانے والی عورت کا شوہر فوت ہو گیا یا ایسی گھر کو چلانے والی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، میرے معاشرے خود غرض معاشرے میں نہ بھائی ہاتھ پکڑتے ہیں نہ دیور جیٹھ مدد معاونت کرتے ہیں، اب کیا کرے وہ بیچاری جو شوہر کی زندگی میں یہ کام کر رہی تھی اور شوہر کی وفات کے بعد اس کے اپنے، اس کے رحم کے رشتے اس کا بازو نہیں پکڑتے ہیں۔ اب کیا مریوی کو اور مارو گے؟ اب تم جا بھی نہیں سکتی، کون لائے گا اس کے بچوں کو اسکول؟ کون چلائے گا اس کے گھر کا نظام؟ تو ایسے عذر میں، ایسی مجبوری کی حالت میں عورت صرف اپنی ضروریات زندگی کے تحت نکل سکتی ہے، بغیر کسی بناؤ کے، سنگھار کے، خوشبو کے، زیب و زینت کے، اور صرف جس ضرورت کے لیے نکلی ہے وہ کرے گی۔ واپسی پہ ہوٹلنگ اینڈ ڈائننگ، آؤٹنگ اور فالتو کام نہیں کرے گی، صرف ضروریات زندگی اور مجبوری کے تحت نکلے گی اور پھر واپس اپنے گھر اپنی شریعت کی حدود کے مطابق پلٹے گی۔ اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا۔ اللہ شوہروں کو بیویوں کے سروں پہ سلامت رکھنا، اللہ ہمیں ان کے ہاتھوں میں رخصت کرنا۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماریوں کو ایسے دور کر دے کہ ان کا شائبہ بھی نہ رکھے۔ اللہ ہمیں تنہائی اور جدائی کی آزمائشوں سے بچانا، ہمارے گھروں کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جسے ہم سہار نہ سکے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔